واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ اعظم شانہ اتم برہانہ خالق کل مالک کل حقیقی پالنہار ارحم الراحمین رب کی لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات بزم زینت کائنات تاجدار رسول ختم رسول حامی بے کساں سید سروراں امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے تحفے عقیدتوں محبتوں کے ساتھ پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات سب مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظمت اور برکت والے دن سب مسلمانوں کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز دین اسلام کا دوسرا سب سے بڑا اہم رکن ہے۔ کلمے کے بعد جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا وہ نماز ہے، اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا اور نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ اس قدر اہمیت والی چیز ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنے احکامات عطا فرمائے، اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دین کے سارے احکامات عطا فرمائے، لیکن نماز یہ وہ عظمت اور فضیلت والی چیز ہے
کہ جس کو عطا کرنے کے لیے میرے رب نے اپنے حبیب کو عرش پہ بلایا، لامقام پر بلا کر یہ عظمت اور برکت والا تحفہ حضور کے صدقے حضور کی امت کو عطا فرمایا۔ اور یہ کس قدر عظمت اور برکت والا یہ تحفہ ہے، فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ نفل کی بات ہو رہی ہے کہ جو بندہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو جو بندہ اپنے رب کے حکم کو مانتے ہوئے فرض نماز ادا کرے گا تو میرا رب اس کو کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ تو کثرت کے ساتھ اللہ نے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور بڑی فضیلتیں عطا فرمائیں، اور جو نہیں پڑھتا اس کے لیے وعید بھی ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ جس بندے کو رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق نہ ملے تو وہ اپنی قسمت پہ روئے کہ رب کتنا ناراض ہے اس سے کہ اس کو اپنی بارگاہ میں جھکنے بھی نہیں دیتا۔ اس کو چاہیے کہ افسوس کرے، اپنی تقدیر پہ روئے، اپنی قسمت پہ روئے، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرے کہ کون سا گناہ ہوا، کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ جس غلطی کی وجہ سے میرا رب چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں جھکوں، اس کی بارگاہ میں وہ معافی مانگے، اپنی قسمت پہ روئے، اپنے مقدر پہ روئے کہ کتنا بڑا بد نصیب بندہ ہے وہ کہ رب کی بارگاہ میں ساری دنیا سر جھکا رہی ہو اور اللہ اس کو توفیق ہی نہ دے کہ وہ اس کی بارگاہ میں آ کر سر جھکائے۔ یہ بد نصیبی اور بدبختی کی اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ رب بندے کو اپنے دروازے پہ بھی نہ آنے دے، اپنی بارگاہ میں سر نہ جھکانے دے، اس لیے کہ یہ دل کے اوپر جو سیاہی ہے وہ پھیلتی پھیلتی پورے دل کو اپنے قبضے میں لے لے۔ آج وقت ہے آئیں اپنے کریم رب کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لیں، اس کی بارگاہ میں سر جھکا لیں۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ بندہ رب کے حکم کو نہ مانے، نماز نہ پڑھے، اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر تو وہ توبہ کر لے، رب کی بارگاہ میں رو لے تو اللہ اس کے دل کو پاک صاف کر دیتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں نہ روئے، اس کی بارگاہ میں آہوزاری نہ کرے اور اپنے گناہ کے اوپر دلیر بن کے رہتا رہے، فرمایا کہ پھر آہستہ آہستہ اس کے دل کے اوپر وہ سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس بدبخت کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر قرآن اثر نہیں کرتا، پھر اس پر مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان اثر نہیں کرتا، پھر اس کو سمجھانے والے سمجھا کے تھک جاتے ہیں، لیکن اس کا ضمیر نہیں جاگتا، اس کا ضمیر پھر اس کو ملامت نہیں کرتا۔ فرمایا کہ عرض کیا آقا اگر دل سیاہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ پھر کثرت سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، رب کے قرآن کی تلاوت کرو، اللہ تمہارے دل کی سیاہی کو دور فرما کے پھر تمہیں نور عطا فرمائے گا۔ میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدبختی اور بد نصیبی سے
چھٹکارا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں آ کر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تو عید کا دن ہے، امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ میری امت کے لیے عید کا دن ہے، اور عید کے دن جب کسی عظمت والے سے کوئی تحفہ مانگا جائے تو وہ عطا کرتا ہے۔ تو فرمان کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ جو گنہگار بندہ نماز جمعہ کے وقت یعنی اس عید والے دن اللہ کے گھر میں آ کے نماز جمعہ ادا کر کے رب سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو میرا رب جمعے کے صدقے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ والے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، ایک ایسا وقت ہوتا ہے، قبولیت کی وہ گھڑی اور وقت ہوتا ہے کہ بندہ جب اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ بندے کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ آئیں سب حضرات آ کر نماز جمعہ ادا کریں، اپنے کریم رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس عظمت والے رب کی بارگاہ میں اپنا سر جھکائیں۔ اور تاریخ گواہ ہے، جس نے بھی اپنے عظمت والے رب کی بارگاہ میں سر جھکایا ہے اللہ نے اس سر کو بلند فرما دیا۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے ان لوگوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ڈالی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کی تاریخ پڑھی جائے تو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے بعد مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جیسے ہی وہ وفات پایا تو اس کے بعد پھر جو اس کے جانشین بنے عیاشیوں میں پڑ گئے، دین اسلام کے احکامات کو بھلا دیا، قرآن پاک سے رہنمائی لینا چھوڑ دیا، اپنی مستیوں میں لگے رہے، اور پھر جیسے ہی وہ دین سے دور ہوئے، دین کے احکامات بھولے، تو یہودی اور اس وقت جو دشمن تھے اور اب بھی ہیں تو وہ ان میں شامل ہو گئے، اور سب سے زیادہ مسلمانوں کو جن سے نقصان پہنچا ہے وہ منافقین ہیں۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک سب سے زیادہ مسلمانوں کی تباہی کا جو سبب بنا اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ جن سے نقصان پہنچا وہ منافقین ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں۔ آج اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ہمارے نوجوان حضرات اس کو سننا پسند نہیں کرتے، یا دوسرے بھی پسند نہیں کرتے، یار کیسی بات کرتے ہو، اسلام جو ہے وہ جوڑنے کا حکم دیتا ہے اور تم جو ہے وہ توڑنے کے اوپر لگے ہوئے ہو۔ اور پھر ہم نے اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی۔ جب سے یہ نعرہ لگا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اس نعرے نے پتہ نہیں کتنے اسلامی ملک تباہ و برباد کر کے رکھ دیے۔ یہ نعرہ ہی ہے کہ جس کی وجہ سے افغانستان بھی تباہ ہوا، یہ نعرہ ہی تھا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے عراق تباہ ہوا، اسی نعرے کی وجہ سے کشمیر گیا، اسی نعرے کی وجہ سے آج فلسطین میں اتنے ظلم و ستم جاری ہیں۔ اور اگر یہی نعرہ لگتا رہا کہ اسلام تو کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، تو ہم اپنی آنکھوں سے پاکستان کو بھی ٹوٹتے ہوئے دیکھو گے۔ جیسے ہی یہ نعرہ لگا کہ اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اس نے ہر اسلامی ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور جب سے یہ نعرہ لگا کہ پردہ تو صرف دل کا ہوتا ہے، ظاہری پردے کا کیا ہوتا ہے، تو اس نعرے نے آدھی دنیا کو ننگا کر دیا۔
اور اگر اس نعرے کے اوپر توجہ نہ کی گئی اور اس نعرے کو روکا نہ گیا کہ پردہ تو دل کا پردہ ہے، تو پھر تم اپنی آنکھوں سے وہ تماشا دیکھو گے کہ تمہاری آنکھیں دیکھ بھی نہیں سکیں گی وہ منظر۔ اسلام پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے، تو پھر کیوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو پردہ کروایا؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پردہ کرنے کا حکم دیا؟ یہ کہہ دیا جاتا کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، ظاہری پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں قرآن پاک میں حکم آیا؟ کیوں حدیث پاک میں اس بات کے اوپر زور دیا گیا کہ عورت پردہ کرے؟ لیکن یہ جو نئی سوچ اور منافقین لوگ، انہوں نے آ کر اس طرح کے نئے نئے نعرے ایجاد کیے کہ جس کی وجہ سے مسلمان تباہ و برباد ہو گئے۔ تاریخ میں جس قدر نقصان مسلمانوں کو منافقین سے پہنچا ہے، اتنا کسی اور سے نہیں پہنچا۔ اور وہ منافقین اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا لباس پہن کر اور اسلام کو اپنے اوپر جو ہے وہ لاگو کر کے اس طرح مسلمانوں کے عقائد کو انہوں نے تباہ و برباد کیا کہ مسلمانوں کے پاس سوائے بدحالی کے کچھ نہ بچا۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی مسجد کے مقابلے میں اس وقت منافقین نے مسجد بنائی، جس مسجد کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ بڑا پیسہ لگایا انہوں نے، کچھ ہی دنوں میں انہوں نے مسجد کھڑی کر دی، بڑی خوبصورت مسجد، اور اس دور میں جو وہ لگا سکتے تھے انہوں نے سب کچھ لگایا، مسجد بنا لی۔ مسجد بنا کر پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دعوت دینے کے لیے آئے کہ حضور آپ ہماری مسجد میں آئیں، ہم نے مسجد بنا دی ہے، ہماری مسجد میں آئیں اور آ کر نماز پڑھیں، ہماری مسجد میں قدم فرمائیں۔ تو رب ذوالجلال خالق کائنات مالک کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبردار کیا کہ حبیب یہ لوگ جو ہیں یہ اس وجہ سے انہوں نے مسجد بنائی ہے کہ ان کے دل میں منافقت ہے، ان کے دل میں منافقت ہے۔ یہ مسجد عبادت کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ مسجد مسلمانوں کو توڑنے کے لیے بنائی گئی۔ یہ مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی کہ اللہ کا نام بلند ہو، یہ مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی کہ اس سے اسلام کو تقویت ملے گی یا اسلام کا چرچا ہوگا یا یہاں سے دین پھیلے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب اس مسجد کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ اسلام کے لیے بنائی گئی، یہ منافق لوگ ہیں، یہ مسلمانوں کو توڑنے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی ہے۔ اگر اتنا ہی ان کو اسلام کے ساتھ محبت تھی تو حبیبہ یہ تیری مسجد میں آ کر کیوں نماز نہیں پڑھتی؟ مسجداً درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اللہ فرماتا ہے حبیب یہ مسجد درار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہم سنیں لفظ، تھوڑا سا اگر کوئی سخت جملہ آ جاتا ہے تو ہمارے پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں کہ کس طرح بات کی جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے رب کے حکم سے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ کے حبیب نے جو بھی حکم ارشاد فرمایا ہے وہ رب کی وحی ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ملی پھر آپ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اب انہوں نے مسجد بنائی اور آ کر انہوں نے دعوت دی کہ حضور ہماری مسجد میں آئیں، تو رب ذوالجلال خالق کائنات مالک کائنات آپ نے منع فرما دیا۔ تو اللہ کے حبیب نے اپنے صحاب کو حکم دیا، فرمایا کہ اس مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ اس وقت تو کسی نے نہیں کہا، کسی صحابی نے بھی نہیں کہا یہ حضور یہ کیسی بات ہے، آپ مسجد کو گرانے کا حکم دیتے ہیں، وہاں لوگ نمازیں پڑھتی ہیں، اذان ہوتی ہے، اللہ اللہ کیا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، آپ کس طرح حکم دے رہے ہیں کہ مسجد کو گرا دیں، نمازیوں کو تکلیف ہوگی، وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ اللہ کیا جاتا ہے۔ کسی بھی صحابی نے کوئی بات نہیں کی، اللہ کے حبیب نے حکم دیا تو جناب حضرت عمر فاروق، حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، شیر خدا، عشرہ مبشرہ سامنے ہیں، حضرت سلمان فارسی، بڑے بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی بیٹھے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے حکم دیا کہ اس مسجد کو گرا دو،
اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ کسی صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا، اٹھے اور جا کر مسجد کو گرا دیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ پتہ تھا یہ مسجد اسلام کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ مسلمانوں کو توڑنے کے لیے بنائی گئی۔ اور پھر وہ لوگ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک ایک کا نام لے کر مسجد سے نکال دیا۔ فرمایا کہ دفع ہو جاؤ مسجد سے، افلاں، وہ کھڑا ہوا، جس کا حضور نام لیتے وہ کھڑا ہوتا، حضور فرماتے نکل جا مسجد سے، نکل جا، دفع ہو جا مسجد سے۔ ایک دو کو نہیں، کئی لوگوں کو نکالا مسجد سے۔ کسی نے کوئی بات نہیں کی کہ حضور کیوں؟ یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ یہ فلاں فلاں کام کرتے ہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر سے کیوں نکال رہے ہو؟ کسی نے بھی بات نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم بھی ارشاد فرماتے ہیں رب کا ہی ارشاد ہوتا ہے۔ نکال دیا، کسی نے کوئی بات نہیں کی، حالانکہ وہ پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں حضور کے پیچھے، لیکن منافق تھے۔ تو تاریخ اسلام میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ جن سے نقصان پہنچا ہے وہ منافقین ہیں۔ وہ لوگ جو اسلام کا لباس پہن کر مسلمانوں کے عقائد کے اوپر حملے کیے، تو جب اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کی وفات ہوئی تو اس کے بعد جو اس کے جانشین آئے عیاشیوں میں لگ گئے، تو ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے عقائد کے اوپر حملہ کیا گیا کہ جب ان کا عقیدہ ہی ختم ہو جائے گا پھر ان کو جو چاہے مرضی کرو، ان میں جرأت ہی نہیں رہے گی، یہ پھر غلامی اختیار کر لیں گے۔ اور پھر یہی حال ہوا کہ مسلمانوں کے عقیدوں کے اوپر حملہ ہوا اور وہ اس طرح کے مسلمان بن گئے، پھر ان کو بس غلامی ہی ان کا حصہ رہی، نصیب رہا۔ اپنے عقائد کی حفاظت نہ کر سکے، اپنے اسلام کی حفاظت نہ کر سکے، اپنے دین کی حفاظت نہ کر سکے، اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ اب دنیا داری کی بات ہوتی ہے تو ہر بندہ اس میں سختی آ جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی معاملہ ہے، میری بات ہو، میرے گھر کی بات ہو، میرے معاملات کی بات ہو، میرے اندر بڑی سختی آ جاتی ہے۔ اور خاص کر نوجوان حضرات جنہوں نے اپنے جو ہے وہ رہنما بنائے ہوئے ہیں، اپنے ہیرو اور آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، اور زمانے بھر کی ہر برائی ان میں شامل ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ان کے سامنے حقیقت بیان کر دے تو یہاں تک کہ وہ گریبان پکڑنے تک آتے ہیں، ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ جس کو میں نے ہیرو بنایا ہوا تھا، رہنما بنایا ہوا تھا، جن کو میں نے اپنا لیڈر مانا ہوا ہے، تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ تم نے ان کے خلاف بات کی؟ حالانکہ میں پہلے کہہ رہا ہوں دنیا بھر کا ہر عیب ان میں موجود ہے، ہر گناہ ان میں پایا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ ان کے خلاف بات کرے تو یہ ان کی آنکھوں میں خون بھی اترتا ہے، یہ مرنے اور مارنے تک آ جاتے ہیں۔ لیکن وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں حضور آپ سا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میری آنکھ دیکھتی کیسے؟ کسی ماں نے تو ایسا جنا ہی نہیں۔ میرے حبیب نے یہ نہیں فرمایا کہ حسان تم کیا کہہ رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے زیادہ حسین نہ ہو؟ اللہ کی ساری مخلوق ہے، اللہ چاہے تو مجھ سے بھی زیادہ حسین پیدا کر لے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایسا نہیں فرمایا۔ میں منافقوں کا حال بیان کر رہا ہوں جو اسلام کا لباس پہن کر جنہوں نے لوگوں کے عقیدوں کے اوپر حملے کیے کہ اگر رب چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے، تو پھر حضور کا خاتم النبیین ہونا کہاں سے ثابت کرو گے؟ حضور سب سے اول آخر ہیں، سب سے ظاہر و حسین و جمیل ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہوگا؟ انہی منافقوں کی وجہ سے مسلمانوں کے عقائد کے جو ہے وہ تباہ و برباد ہوئے، پھر غلامی جو ہے وہ مقدر بن گئی۔ انگریزوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ کون سی ایسی طاقت ہے جو مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکتی، ان کو مٹنے نہیں دیتی۔ ہم ہزاروں حربے استعمال کرتے ہیں، ہزاروں طاقتیں لگاتے ہیں،
اس کے باوجود بھی یہ مسلمانوں کو مٹنے نہیں دیتی۔ پتہ کرو کہ وہ طاقت کون سی ہے، اس طاقت کو توڑا جائے۔ تو جب انہوں نے اپنے بندے اس کام پہ لگائے تو ایک ہی نتیجہ ملا کہ مسلمانوں کی جو طاقت ہے وہ طاقت ہے عشق مصطفیٰ، وہ طاقت ہے محبت مصطفیٰ، وہ طاقت ہے ایمان مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، جذبہ مصطفیٰ، عشق رسول۔ یہ مسلمانوں کی ایسی طاقت ہے جو مسلمانوں کو مٹنے نہیں دیتی، ختم نہیں ہونے دیتی۔ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اس طاقت کو توڑو۔ پھر انہوں نے منافقوں کا انتخاب کیا اور انہوں نے آ کے طرح طرح کی باتیں کی، اور جیسے ہی عشق رسول مسلمانوں کے سینے سے کمزور ہوا تو پھر حال مسلمانوں کا اب آپ کے سامنے ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ کی کمی اور کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اتنی مصیبتیں اور بلائیں ہیں۔ وہ عارف والا شہر ہے، وہاں ایک بزرگ تھے، بابا کا سیدھا سادہ سا، وہ نماز ظہر کی اذان دیا کرتا تھا ایک ادارے میں، اور وہ ادارہ جو ہے وہ بڑا مشہور تھا، وہاں عالم فاضل لوگ قاری حضرات رہتے تھے، اور وہ ظہر کی اذان دیا کرتا۔ وہ بابا تھوڑا دور رہتا تھا اس ادارے سے، عارف والا شہر سے تھوڑا دور تھا، لیکن وہ صبح کو اٹھتا اور نماز پڑھ کے پھر جب وہ فراغت پاتا تو وہاں سے وہ چل کر آتا اور اس مدرسے کی مسجد میں آ کر نماز ظہر کی اذان دیتا تھا۔ بات کو سنیں کہ عشق مصطفیٰ جیسے ہی سینوں سے دور ہوتا ہے پھر یہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ اور بھی آپ ہزاروں وجہ بتا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کی ہزاروں وجہ ہیں، لیکن ایک ہی وجہ جو ہے جس کا سب کا جس کے اوپر اتفاق ہے، اور جس کو اقبال نے بھی اپنے اشعار میں کھول کھول کر نوجوانوں کے سامنے بیان کیا کہ تمہاری ہلاکت اور ذلت اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تمہارے سینے سے عشق رسول ختم ہو گیا، تمہاری محبت کمزور پڑ گئی، تم نے اپنی محبت کا جو مرکز اور محور تھا وہ مصطفیٰ کو نہ بنایا، کسی اور کو بنایا، کہ جس کی وجہ سے ذلت تمہاری مقدر بن گئی اور بربادی تمہارا مقدر بن گئی، اور تم اربوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس محبت کی وجہ سے رب نے تمہیں طاقت عطا فرمائی تھی وہ محبت تمہارے سینوں سے نکل گئی۔ وہ آتا تھا اور آ کے زور کی نماز کی اذان دیتا، تو وہاں کے جو شیخ الحدیث تھے، اس شیخ الحدیث کو اس بابے کی کیفیت کا پتہ تھا کہ اس بابے کی کیفیت کیا ہے، لیکن وہاں جو نوجوان حضرات پڑھتے تھے، قاری حضرات باقی جو پڑھتے تھے، انہیں نہیں پتہ تھا بابے کی کیفیت کا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مدرسہ جو ہے وہ بہت بڑا مشہور و معروف مدرسہ ہے، اور ہمارے مدرسے کے قاری بڑے ٹاپ کے قاری ہیں، لوگ جب اس کی اذان سنیں گے، یہ سیدھی سادی سی اذان دیتا ہے، لوگ اعتراض کریں گے کہ اتنا بڑا مدرسہ اور اتنے بڑے قاری، ان کی مسجد میں جب زور کی اذان آتی ہے تو الفاظ درست ادا نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ بابے کا کوئی نہ کوئی علاج کرو، اس کو اذان دینے سے روکو۔ وہ بابا ایک دن آیا اور آ کر زور کی اذان دینے کے لیے وہ بیٹھ جاتا تھا کسی جگہ پہ، تھوڑا سا پہلے آ جاتا، بیٹھا رہتا کسی کمرے میں، عبادت کرتا رہتا، ذکر و اذکار کرتا رہتا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتا رہتا تھا۔ جب اذان کا وقت ہوتا تو وہ اذان دے دیتا، لیکن وہاں جو طالب علم تھے انہیں نہیں پتا تھا، اس بابے کی کیفیت کا نہیں پتا تھا، اس کے حال کا نہیں پتا تھا۔ انہوں نے اپنی سوچ میں اپنا سوچ لیا کہ بابا جو ہے اس کے الفاظ درست نہیں ہوتے، لہذا ہم قاری ہیں، ہم جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ اور حسن الفاظ کے ساتھ اذان دیں گے۔ انہوں نے بابے کو وہیں بیٹھنے دیا اور وہاں جا کر انہوں نے نماز ظہر کی اذان شروع کر دی۔ جیسے ہی اذان شروع کی، وہ بابا جہاں بیٹھا تھا، جب اس نے اذان کے الفاظ سنے تو وہ تو زاروں کا تار رونے لگا، آہیں مار کر زور زور سے رونے لگا، ایسا لگتا تھا کہ اس کو بہت بڑا غم ہوا۔ وہ شیخ الحدیث جسے بابے کی کیفیت کا پتہ تھا وہ دوڑتا ہوا بابے کے پاس آیا، طالب علموں سے پوچھا کہ وہ کدھر ہے بزرگ جو زور کی اذان دیتا تھا؟ انہوں نے کہا ادھر ہی تھا۔ باپ کو ٹالا کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے نہیں دینے دی اذان دی تو ہمیں سزا ملے گی۔ انہوں نے باپ کو ٹال دیا کہ ادھر ہی تھا، پتہ نہیں، وقت جا رہا تھا، گزر رہا تھا، وہ ہم نے اذان دے دی۔ وہ شیخ الحدیث ڈھونڈتا جب وہ اس کمرے میں پہنچا جہاں بابا رو رہا تھا تو اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ مہربانی کرنا ان کے لیے بد دعا نہ کرنا، انہیں نہیں پتا، انہیں تیری کیفیت کا نہیں پتا، مہربانی کرنا، یہ بچے ہیں،
ان کے لیے بد دعا نہ کرنا. تو اس نے کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا بلکہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ کون سی ایسی مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور کون سا ایسا مجھ سے گناہ ہوا ہے کہ مجھ سے نماز ظہر کی اذان کی توفیق کی مصطفیٰ نے چھین لی. اور پوچھا بابا کیسے؟ اس نے کہا میرا قصور ہے, بچوں کا قصور نہیں ہے, میرا قصور ہے اور میں اپنے قصور پہ اور اپنی غلطی پہ رو رہا ہوں کہ کون سی ایسی مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ اتنا بڑا جو کرم میرے اوپر ہوتا تھا مجھ سے چھین لیا گیا. پوچھا بابا وہ کرم کون سا ہوتا تھا؟ کہا کہ اب آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو سنو, جب بھی میں نماز ظہر کی اذان دیتا تھا اور جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تھا تو میرے حبیب مجھے زیارت کراتے ہیں. سبحان اللہ. میرے حبیب کی مجھے زیارت ہوتی تھی اور پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا مجھ سے, کون سی مجھ سے غلطی ہوگی کہ میرے مصطفیٰ نے مجھے رد فرما دیا. تو اللہ کے بندوں یہ عشق مصطفیٰ تھا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی عزتیں تھی, وقار تھا, روب تھے, دبدبا تھے, چند لوگ ہوتے تھے لیکن عزت اور مقام اور مرتبہ ہوتا تھا کہ لوگ احترام کرتے تھے. انہیں پتہ تھا یہ رسول اللہ کے غلام ہیں اور جب سے غلامی رسول سے مسلمانوں نے اپنے آپ کو نکال دیا اور فیشن کی طرف چلے گئے اور اپنی جو ہے وہ ٹیکنالوجی اور پتہ نہیں کیا کیا سوچ کر ہر ایک چیز کا قتل کیا, قرآن کے احکامات کو چھوڑا, حدیث کو چھوڑ دیا, سنت رسول کو چھوڑ دیا, محبت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا, تو پھر صورتحال یہ نکلی کہ اربوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی کوئی اوقات نہیں, کوئی نہیں پوچھتا. تو صرف یہ دو ہی چیزیں ہیں کہ جنہوں نے اسلام امن کا درس دیتا ہے, بس یہ نعرہ لگا اور ہر بندے کی زبان کے اوپر آیا جی اسلام امن کا درس دیتا ہے, اور اسی نعرے نے ہر مسلمان ملک کو تباہ و برباد کر دیا. اور اگر ابھی یہ نعرہ نہ رکانا اور ہر مسلمان وہ تسبیح کرتا رہا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے, آپ اپنی آنکھوں سے پاکستان کو بھی ٹوٹتے اور تباہ برباد ہوتے دیکھیں گے. اور دوسرا جو نعرہ کہ پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے, ظاہری پردے کا کیا کرنا ہے, یہ نعرہ جب لگا اور لوگوں میں یہ عام ہوا اور ہر زبان کے اوپر جب یہ جاری ہوا تو آدھی دنیا ننگی ہو گئی. اور اگر اس نعرے کو اب نہ روکا گیا تو آپ اپنی آنکھوں سے وہ منظر بھی دیکھیں گے جو دیکھنے کے قابل نہیں ہوں. اور صورتحال یہ ہماری دنیا کا مسئلہ ہو تو ہم جیسا کوئی سخت بندہ نہیں ہے, کسی لیڈر کی بات ہو, پارٹی کی بات ہو, ووٹ کی بات ہو, اس طرح کی بات ہو تو سختی آ جاتی ہے, لوگوں کے گریبان تک جایا جاتا ہے. لیکن جب اسلام کی بات آئے, بانی اسلام کی بات آئے, پھر سب کی زبان کے اوپر یہ ہوتا نہیں نہیں یہ چھوڑو, اسلام تو امن کا درس دیتا ہے, اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا, چاہے وہ اسلام کی تکیاں اڑا رہے ہوں, اسلام امن کا درس دیتا ہے. چاہے قرآن کو سڑکوں کے اوپر پھاڑ کے پھینک دیا جا رہا ہو پھر بھی اسلام امن کا درس دیتا ہے. چاہے تو اسلام کے خلاف ہزاروں باتیں کی جائیں پھر بھی اسلام امن کا درس دیتا ہے. چاہے تو کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے بچوں کو بھی کاٹا جا رہا ہو, شہید کیا جا رہا ہو, پھر بھی یہی تصدیق ہوتی ہے کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے. چھوڑو, اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا. اسلام ہر دور میں غیرت کا درس دیتا ہے اور ہر دور میں اسلام مسلمانوں کو مردانگی کا درس دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی جو سوچ ہے اور اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ نے دنیا پر بھی ان پہ لعنت ڈالی ہے, قیامت والے دن بھی وہ لعنتی ہوں. اور جس نے بھی تاریخ اسلام میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور نموز کی بات کی تو میرے رب نے اس کو عزت عطا فرمائی. جس نے تکلیف دی اللہ نے لعنت ڈال دی, اور جس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور عظمت کی بات کی تو میرے رب نے اس کو عزت کا تاج عطا فرمایا. وہ چاہے تو غازی علم الدین شہید ہو کہ اس کو کوئی بھی نہ جانتا ہو, لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت کی عزت کی بات کی اور عزت پہ مر مٹے تو پھر وہی غازی تھا کہ جس کو پیر جماعت علی شاہ, یہ وہ بزرگ ہے کہ جس کے اس دور میں لاکھوں مرید تھے, اور اتنا بڑا پیر جب وہ غازی علم الدین شہید کے جنازے میں آیا سب مرید بھی کھڑے ہیں, قدموں سے کفن ہٹایا اور پیروں کو چوما. مریدوں نے عرض کی حضور یہ اتنا بڑا رتبے والا ہے کہ اس کے پیروں کو چوما جا رہا ہے حالت وفات میں. تو آپ نے جواب دیا
کہا کہ اس کے ہاتھوں کو مصطفیٰ نے چوما ہے تو جماعت علی پاؤں کو ہی چومے گا۔ اللہ عزت عطا فرماتا ہے، عظمت عطا